اگر میں صبح اٹھ رہا ہوں ٹائم سے کام پہ جا رہا ہوں تو میں 7-8 بجے آتا ہوں کھانا کھاتا ہوں نا اس کے بعد میرا دل کرتا ہے میں کچھ میٹھا کھاؤں. جب آپ اتنے زیادہ انڈر پریشر رہ کے کام کرتے ہو کچھ مومنٹس آپ کو ریلیکسیشن کے ملتے ہیں. انجوائمنٹ ایزی ٹو اپروچ ہے, دیٹ از فوڈ. دوسرا آپ کا ریوارڈ بیسڈ جو چیز ریوارڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, یہ بچپن سے ہی ہیبٹس بنتی ہیں کہ بچہ یہ ہوم ورک کر لو, آپ کو اس کے بدلے میں یہ ملے گا. آپ کو بھی ریوارڈ کریں, کسی سے ریوارڈ. ڈوپامین ہارمون ہوتا ہے ہیپینس کا, اپنے لیے لے رہے ہیں نا, دیٹ از اے فیک ڈوپامین. سم ٹائمز پیپل سے دیٹ کہ سگریٹ از ایڈکٹیو. میں کہتی ہوں کہ یہ جو فوڈ کی ایڈکشن ہے نا, یہ اس سے بھی زیادہ ہے. ایڈکشن بیسیکلی اس مومنٹ کی ہوتی ہے جو آپ انجوائے کر رہے ہو. رات کو آپ مجھے کیا ریکمینڈ کریں گے؟ سب سے پہلے مائنڈ سیٹ, دوسرے نمبر پہ یہ واٹر میتھڈ, تھرڈ نمبر پہ آلٹرنیٹیو میتھڈ. اور فلیکسیبل ڈائٹنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو. کچھ بھی کھاؤ, گند بلا کھاؤ, لیکن کیلوری ڈیفیسٹ میں کھاؤ. مائکروز پورے مل رہے ہیں نا مائکروز پورے مل رہے ہیں. یس, ایمٹی کیلوریز جو ہیں وہ آپ کو شارٹ ٹرم ریزلٹس دے دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ڈاکٹرز آر گاڈز آف نالج آف ایوری ٹاپک ان دی ورلڈ. ایگزیکٹلی. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عورتیں آج کل بہت زیادہ فوڈ کو بیسکلی ایز تھیراپی یوز کر رہی ہیں؟ عورتوں کی نا لائف کے اندر پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم اپنے آپ کو اگنور کرنے سے. دے ٹیک کمفرٹ فرام دا فوڈ. PCOS جو آج کل بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے عورتوں کے اندر. It is a lifestyle disorder. It is not a disease. It is linked with a lifestyle through eating habits. Constantly pressure کے اندر رہ کے کام کر رہے ہو تب بھی آپ کو ہارمونل امبیلنس ہوگا. انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے کسی بھی طرح کی, تب بھی لنچ کے بعد 5 منٹ کی واک, ڈنر کے بعد 5 منٹ کی واک. یہ برین فاگ اس طرح کی سچویشن کے اندر ہوتے ہیں, ہم obvious چیزیں بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ ایک طرح سے نا ایک غلام بن چکے ہو فون کے, نیو ہیبٹ اڈاپٹ کرنے کے لیے, اور ایک پرانی ہیبٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو another 21 days چاہیے ہوتے ہیں. Keep boring in 2026. Start increasing your water intake, increasing your step count. کتابیں پڑھنا شروع کریں. بس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو رات کے 10 گھنٹے سوئیں گے لیکن صبح وہ کبھی بھی فریش نہیں ہوتی. ڈیپ سلیپ کتنی ہے, لائٹ سلیپ کتنی ہے, ریم سلیپ کتنی تھی, اگلے دن میری کتنی ریکوری ہوئی ہوئی ہے باڈی کی. ریورس ایجنگ, میرے بال چٹے ہو رہے ہیں, کالے کیسے ہوں گے؟ ابھی ایک جنریشن ڈاؤن کی جینس کو نہیں چینج کر سکتے, لیکن 2 جنریشنز کے بعد آپ کی جینس بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر آج آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہے تو. لانگیویٹی کے لیے کیا ٹپس اینڈ ٹرکس دیں؟ پروٹین اگر آپ کی ڈائٹ میں پراپر رہا ہے سنس دا بگننگ آف یور یوتھ, دین یو کین ریورس دا ایجنگ پروسیس. گٹ ایشوز جو اتنے کامن ہیں آج کل, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بہت زیادہ گٹ ایشوز. نو اسپیسیفک ٹائمنگز ٹو ایٹ اینی فوڈ. ٹرانسپورٹ کے بندہ کیا لیوکوم واٹر سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, سب سے اچھا. اور فیٹ سے اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو بہترین چیز. اور صبح کے ٹائم اگر آن این ایمٹی اسٹمک لوگ ورک آؤٹ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. وٹ ایور دے آر کنوینئنٹ ود ڈو دیٹ. جتنا ہم اپنے لائف اسٹائل کے ذریعے, اپنی ایٹنگ ہیبٹس کے ذریعے جو اپنی باڈی کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ آپ کی باڈی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, وہ آپ کے مائٹوکونڈریا کے اوپر ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ ہے. ایک ریپڈ فائر کرتے ہیں. واٹ دا انٹرنیٹ گیٹس رانگ. کبھی نوٹس کیا ہے کہ جب اسٹریس ہٹ کرتا ہے تو اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کھائیں, کوئی کمفرٹ فوڈ کی طرف جائیں, کچھ میٹھے کی طرف جائیں, اور ایک دم سے اندر سے آواز آتی ہے کہ یار ایک میٹھا اسنیک, جو بھی آپ کا فیوریٹ میٹھا اسنیک ہے, بس یہ کھا لیتا ہوں, آج کھاتا ہوں, آج کے بعد کبھی نہیں کھاؤں گا. اس کو اسٹریس ایٹنگ بولتے ہیں اور ہم سب یہ چیز فیس کرتے ہیں. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بیکم اے سپر ہیومن. آج ہمارے ساتھ بہت ہی فیمس انسٹاگرام کے اوپر نیوٹریشنسٹ ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر تحریم خان. ویلکم ٹو شو. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ آپ نے بڑی تیزی سے پیس پکڑی ہے انسٹاگرام کے اوپر, آپ کے فالوورز بھی بڑے تیز ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بس. So that means you're making relatable content that people can relate to, right? Yes. تو ہم شروع کرتے ہیں اسی بات سے, یہ اسٹریس ایٹنگ والی بات. اچھا, یہ بات میں نے ساتھ ساتھ اس لیے بولی کیونکہ میں بھی یہ پرابلم فیس کرتا ہوں آنیسٹلی, اور پچھلے کچھ ٹائم پیریڈ میں نے زیادہ فیس کیا ہے کہ اگر میں صبح اٹھ رہا ہوں ٹائم سے, ورک آؤٹ کر رہا ہوں, کام پہ جا رہا ہوں, آئی ہیو بین اے گڈ بوائے آل ڈے, پورا ڈسپلن چلا ہوں, اور جب میں رات کو گھر پہ آتا ہوں نا, تھکا ہوا ہوں پورا دن کام کر کے, تھک کے بندے کا دماغ تھوڑا سا ولنریبل ہو جاتا ہے, آپ تھوڑا ڈاؤن ہو جاتے ہیں. جب میں 7-8 بجے آتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں نا, اس کے بعد میرا دل کرتا ہے میں کچھ میٹھا کھاؤں, میرا دل کرتا ہے میں بیڈ میں لیٹوں اور جسٹ گیو مائی سیلف اے لٹل بریک, آئی ڈیزرو دس, یو نو, اپنے آپ کو ریوارڈ کروں, کچھ دوں, پھر کچھ میٹھا ہونا چاہیے, مووی دیکھوں, اور میں تھوڑا سا ایک قسم کا اپنی بیٹری اس کو ریچارج کریں. لیکن جب میں یہ کرتا آیا تو وہ بیٹری پتہ نہیں ریچارج ہوتی نہیں ہوتی تھی, پیٹ ساتھ ساتھ ریچارج ہونا شروع کیا میرا. سب سے پہلے تو پیٹ ہی نکلتا ہے جب ہم اس طرح کی چیزیں, وہ کام خراب ہوتا ہے. اور لوگ اکثر ایموشنلی بھی ڈاؤن ہوتے ہیں, ان کا آپ دیکھیں گے کوئی پیرنٹ کا لاس ہو گیا, یو ول سی کہ دے اینڈ اپ پٹنگ آن ویٹ از ویل. سو واٹس دا ہول سائیکالوجی اور سائنس اور میڈیکل وہ سائیکالوجی اباؤٹ اٹ. اچھا دیکھو عباس, اس میں ہم نا 2 طرح کے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. ایک تو ولنریبل انسان کی نیچر ہے کہ اس نے ولنریبل ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے 2 فیکٹرز آتے ہیں. ایک جب آپ بہت زیادہ اوور ویلم ہو جاتے ہو چیزوں کو لے کر, اف وی آر ڈوئنگ job, we are managing house, we are managing business, اوپر سے اگر I myself is a content creator as well, you are a content creator,
تو کانٹینٹ بھی کریٹ کرنا ہے. تو جب آپ اتنے زیادہ انڈر پریشر رہ کے کام کرتے ہو اینڈ آپ کو سلائٹلی وہ جو کچھ مومنٹس آپ کو ریلیکسیشن کے ملتے ہیں, یو وانٹ ٹو انجوائے دوز مومنٹس. اور سب سے زیادہ جو انجوائمنٹ ایزی ٹو اپروچ ہے دیٹ از فوڈ. باقی انجوائمنٹس کے لیے نا آپ کو فزیکلی اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. یو ہیو ٹو گو آؤٹ, بک اے رائڈ اینڈ گو فار اے شاپنگ. یہ ساری انجوائمنٹس بھی ہیں, گو ان ٹو اے پارک, یہ ساری فیملی کی انجوائمنٹس ہوتی ہیں, بٹ اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا ہوتی ہے. بٹ جو اسٹرگل لیس انجوائمنٹ ہے دیٹ از فوڈ. آپ نے ٹپکلی آرڈر کرنا ہے اور آسان طریقہ ہے, بس وہ فوڈ آ جانا ہے, یا آپ کچن میں جا کے اور آرڈر کرتے ہوئے بھی آپ ایک قسم کا انجوائے کرتے ہو, مجھے لگتا ہے ڈوپامین کک ملتا ہے کہ ابھی آئے گا فوڈ نا, ایسے سلائڈ کر کے آپ چوز کر رہے ہوتے ہو, پھر اس کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو آل آف دیز فیکٹرز یہ انوالو ہوتے ہیں. اچھا, نمبر 1 اوور ویلمنگ فیکٹر ہوتا ہے. دوسرا آپ کا ریوارڈ بیسڈ اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں آپ اس کا شکار ہو جاتے ہو. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ کارپوریٹ سیکٹر میں موسٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ورکنگ فرام ڈے ٹو نائٹ, 9 to 5 جاب ہے, جب واپس آنا ہے ڈرائیو کر کے واپس آنا ہے, 1-2 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے, دین دے کم بیک اینڈ دین دے فیل لائک دے او اٹ ٹو دیم سیلوز اینڈ دین دے گو فار سچ فوڈس فار ریوارڈ بیسڈ سسٹم. اچھا, اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ سی جو چیز ریوارڈ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, یہ بچپن سے ہی ہیبٹس بنتی ہیں. آپ کے گھروں میں یہ ہیبٹس بنائی جاتی ہیں, تب جا کے یہ میچور ہوتی ہیں ریوارڈ بیسڈ سسٹم کے. اگر آپ کا ایک بچہ ہے نا, اس کو آپ نے اس طرح کی چیزوں کی آپ کہو گے کہ بچہ یہ ہوم ورک کر لو یا یہ کام کر لو, آپ کو اس کے بدلے میں یہ ملے گا, یہ ہیبٹس وہاں سے بننا شروع ہوتی ہیں. اور یہ جو ریوارڈ بیسڈ آپ اپنے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہو کہ آئی ڈڈ گڈ ٹوڈے تو آئی او اٹ ٹو مائی سیلف, پھر آپ فوڈ آرڈر کرتے ہو, یہ آپ کے بچپن کی ٹریننگس ہیں جو آگے اینڈ. میرا کوشچن یہ, بٹ وی ڈو ڈیزرو سم ریلیکسیشن از ویل. اگر آپ بول رہے ہیں اس طرح کانٹینٹ بنانا ہے, بزنس چلانا ہے, اپنے آپ کو چلانا ہے, فیملی کو چلانا, بہت ساری چیزیں ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یار ہم اپنے آپ کو بھی ریوارڈ کریں کسی چیز, تو کس چیز سے ریوارڈ کریں؟ اچھا, یہ سب سے کامنلی آسک کویسچن ہے کہ ریوارڈ بیسڈ کیا چیز ہونا چاہیے. دیکھو بس آج کل جو ہے نا, آپ کو ریوارڈ کے لیے آج کل کامنلی سوشل میڈیا پہ بھی ورڈ بہت یوز کیا جا رہا ہے, ڈوپامین. ڈوپامین جو آپ کی ہارمون ہوتا ہے ہیپینس کا, جو آپ کو سیٹسفیکشن کی فیلنگس بھی دیتا ہے, یہی ہارمون رسپانسبل ہوتا ہے اس کے لیے. سو بیسکلی اب جو ہم ڈوپامین اپنے لیے لے رہے ہیں نا, دیٹ از اے فیک ڈوپامین. We are just scrolling on social media. That is a fake dopamine. And that dopamine جو ہم فوڈ سے لے رہے ہوتے ہیں وہ pleasure instant دیتا ہے. اور sometimes I myself sometimes do that کہ سیزن لگا لیا لیپ ٹاپ پہ یا ٹی وی کے اوپر, اور just you're enjoying your favorite food and watching. مزہ نہیں آتا, بہت مزہ آتا ہے. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی کروں گا جا کے, تو اتنا ایڈکٹیو ہے یہ. آئی مین جسٹ the thought of it makes you, for people like us especially, I feel like کہ ہمارا جو ہے نا یہ کمفرٹ ایریا بن گیا ہے. اچھا, اب آپ کو میں ایک عجیب سی ایک چیز بتاؤں گی کہ sometimes people say that کہ سگریٹ از ایڈکٹیو. میں کہتی ہوں کہ یہ جو فوڈ کی ایڈکشن ہے نا, یہ اس سے بھی زیادہ ہے, یہ اس سے بھی زیادہ ہے. You kind of crave that moment کہ جس میں سگریٹ کی ایڈکشن بہت زیادہ میں نے فیس کی ہوئی ہے تھرو آؤٹ مائی لائف. تو سگریٹ بھی میں بولتا ہوں ون آف دا موسٹ ایڈکٹیو تھنگز ان دا ورلڈ از سگریٹ. چھوڑنا میں اب 30 سے فائٹ کر رہا ہوں, الحمدللہ کہ میں نے اس پہ کنٹرول رکھا ہے, لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں ایسے پوائنٹس آ جاتے ہیں نا. سگریٹ بھی بہت زیادہ ایڈکٹیو ہے, اور یہ فوڈ بھی. یو آر رائٹ, اٹس رائٹ. بالکل ایسے ہی ہے. ایڈکشن جو ہوتی ہے نا, وہ صرف ایک چیز کی نہیں ہوتی ہے کہ آپ, ایڈکشن بیسکلی اس مومنٹ کی ہوتی ہے جو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہو. صحیح بات. ایگزیکٹلی, جب آپ سگریٹ کے ساتھ جو فیلنگ آتی ہے, آپ سگریٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, چاہے وہ کھانے کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, چاہے وہ اس مومنٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے جو آپ ایک ٹی وی کا سیزن دیکھ رہے ہو, ڈرامہ دیکھ رہے ہو, اور ساتھ میں فوڈ انجوائے کر رہے ہو, وہ ایڈکٹیو ہوتا ہے. اور فار سم پیپل یہ بہت زیادہ اس کے وہ عادی ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے چھوڑنا پاسبل ہی نہیں ہوتا ہے. تو ان دیٹ وے وی ہیو ٹو کوچ دوز پیپل کہ آپ نے جو ڈوپامین ہے نا, سب سے پہلے تو پریکٹسز میں لے کر آؤ کہ آپ نے ایکچوئل میں اسٹرگل کر کے ڈوپامین لینا ہوتا ہے. اینڈ یو یور سیلف از اے فٹنس انتھوزیسٹ, جم جاتے ہو, جم کی ایکسرسائز کرنے کے بعد جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا, وہ بھی ایک بڑی امیزنگ ہے, وہ بہت امیزنگ ہوتی ہے. اور وہ دیٹ از اے ریئل سیٹسفیکشن آئی وڈ سے, کیونکہ اس میں آپ نے انرجیز ایگزرٹ کی ہیں اپنی, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑی ہے. دیٹ از دا ایکچوئل میننگ آف دا. لیکن رات کو آپ مجھے کیا ریکمینڈ کریں گی؟ فار ایگزامپل میں آپ سے پرسنلی یہ کویشچن کر رہا ہوں, سمجھ لیں ہماری پرسنل کنسلٹیشن چل رہی, رات کو آپ مجھے کیا ریکمینڈ کریں؟ میں کیا کوئی مے بی کوئی ہیلدی آلٹرنیٹیو دیکھ لوں, آئی مین مے بی کوکونٹ شوگر کے ساتھ کچھ بنا لوں, کیا کروں میں؟ اچھا, 2-3 طریقے ہوتے ہیں. یہ جو آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں نا, یہ سب سے لاسٹ میں ریکمینڈ کرتی ہوں. سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو سی یور گولس. اف یور گولز آر بگر, تو آپ نے اپنی فیلنگس کو مینیج کرنا ہے, کیونکہ اف یو ہیو ٹو
बी एट सर्टेन पॉइंट, तो उसके नीचे की जो आने वाली फीलिंग्स है ना, वो आपने फिर मैनेज करनी है, उसको आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका गोल जो है ना वो बिगर है। नंबर 1 ये चीज़ होती है, ये आपका माइंडसेट होता है। नंबर 2 जो चीज़ है, उसमें कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम इन फॉल्स जो सिग्नल्स होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। वाटर मेथड इज़ वेरी कॉमन। आपने क्या करना है कि जब आपको ऐसी फीलिंग्स आए ना कि यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग एंड यू वांट टू एंजॉय दैट फूड, तो आपने क्या करना है, 1 ग्लास पानी पीना है, डीप ब्रीदिंग करनी है आपने, जस्ट होल्ड योर ब्रीथ फॉर द 3 seconds एंड देन एक्सेल थ्रू योर माउथ, इसको होल्ड करके एंड देन आपने दोबारा 1 ग्लास पानी पीना है। इस तरह से 3 दफ़ा आपने 3 ग्लास पानी पीना है एंड स्टिल यू फील लाइक द अर्ज टू ईट दैट स्पेसिफिक थिंग, फिर आप ऑर्डर कर सकते हो वो वाली चीज़। अच्छा, आपको लगता है ये लोग करते होंगे उस टाइम पे अगर क्रेविंग हो रही है तो? यस, उस टाइम तो बंदा इतना वीक होता है, बंदा कहता है पता नहीं होता ना बेसिकली, फ्रिज में जाओ खोलो और खा जाओ। अच्छा, बेसिकली पता नहीं होता लोगों को कि हमें ये चीज़ करना है, किस तरह से करना है। अब अगर कोई इंसान मेरे पास आता है कि उसके ये गोल्स हैं स्पेसिफिकली, अगर वेट लॉस के लिए आया है लेकिन उसकी एडिक्शंस उसके रास्ते में आ रही हैं, वो इनको छोड़ नहीं पा रहा है, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। सबसे पहले माइंडसेट, दूसरे नंबर पे ये वाटर मेथड और डीप ब्रीदिंग मेथड, थर्ड नंबर पे ऑल्टरनेटिव मेथड कि अगर आपको क्रंची खाने का दिल कर रहा है, समथिंग टू क्रंच ऑन, जैसे वो चिप्स वगैरह खाने का दिल, तो क्रंची कोई भी फूड ऑल्टरनेटिव क्या होता है फ्रिज के अंदर, अगर आपके पास कैरेट्स पड़ी हैं या क्यूकम्बर्स पड़े हैं, उसके ऊपर चाट मसाला लगा के आप खा लो, क्रंच आपकी सेटिस्फैक्शन वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह के फिर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ हम जाते हैं, कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, पॉपकॉर्न्स हैं, चिकपीस हैं, इन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं एंड स्टिल यू फील दैट अर्ज, देन वी अलाउ देम टू गो फॉर सच फूड्स, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन के साथ फूड जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो बहुत बढ़ते हैं फिर अगर हम रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर की तरफ जाते हैं तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, ये 3 कॉमन जो स्टेप्स हैं यहाँ पे मैंने बताया। और फ्लेक्सिबल डाइटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आई मीन जब हमने एक्सरसाइज करना शुरू की और बॉडी बिल्डिंग करना शुरू की, उस टाइम फिटनेस की बॉडी बिल्डिंग का ज़्यादा क्रेज़ था, और जब हम जिम्स जाते थे तो उस टाइम पे हमें बताया जाता था कि बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो अपनी डाइट को, ठीक है, और हम सही हार्डकोर किस्म के बॉडी बिल्डर्स थे और बहुत ही डेडिकेटेड थे। हम तो इतनी सी भी चीज़ गलत नहीं खाते थे। 6-6 महीने मैंने, जब तक मैं 30 हिट किया था तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई फ्राइड खाना खाया हो, मैं इतना डेडिकेटेड। विद द पैसेज ऑफ टाइम बोलना शुरू हो गया फ्लेक्सिबल डाइटिंग होनी चाहिए, समथिंग दैट यू कैन सस्टेन। हर कोई इतना डेडिकेटेड तो नहीं हो सकता ना, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि लोग इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो। तो फ्लेक्सिबल डाइटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर किसी ने फैट लॉस करना है तो हमें सुनने में मिलता है कि कैलोरिक डेफिसिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने डेफिसिट में होना। फिर कुछ लोग यहाँ तक पुश कर देते हैं कि यार जो मर्जी खा रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बस अगर 1500, अगर आपकी 2000 पे मेंटेनेंस है, 1500 कैलोरीज ले रहे हो, बेशक वो 1500 आई डोंट नो गंदवला से भी आ रही है, तो फैट लॉस आपका हो जाएगा। सो यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट व्हाट काइंड्स ऑफ फूड दैट यू आर टेकिंग। या एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? अच्छा, ये जो पुरानी आपने बात की है ना कि बिल्कुल हम एक स्ट्रिक्ट तरीके से करते आए हैं, और ये ओल्ड मनी ये तरीके पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होते थे, एंड तभी से ये डाइटिंग बदनाम हुई है ऑनेस्टली, क्योंकि जब से लोकल जिम्स के हत्थे चढ़ी है ना डाइटिंग, तो ये काफ़ी बदनाम हुई है कि अच्छा कुछ भी नहीं खाना है, बॉइल्ड फूड्स खाने हैं। हमारा कॉमन जो है अभी भी जो मिलियनियम्स हैं उनकी थॉट यही है कि हमने जो है ना वो बॉइल्ड, अगर डाइटिंग करनी है तो बॉइल्ड सैलेड, रोटी बंद कर दो जी, रोटी चावल बंद कर दो, वो पतले हो जाओगे। ऑब्वियसली पतले हो जाओगे आप, अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर पतले ही हो गए। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की है दैट इज़ द फ्लेक्सिबल अप्रोच। अगर हम फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ जाते हैं तो अब्बास, यू वोंट बिलीव दिस कि ये वाली जो फ्लेक्सिबल अप्रोच की चीज़ें हैं ना, ये इंटरनेशनल लेवल्स पे बड़े पुराने लाइक 20-30 सालों से इम्प्लीमेंट होती आ रही हैं, जब से ओबेसिटी एक तरह से पेंडेमिक की तरह आई है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अभी आया है फ्लेक्सिबल डाइटिंग का, ये पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये अभी कॉन्सेप्ट आया, कोई कोविड के बाद से आया है। हर चीज़ हमारे मुल्क में लेट ही आती है, 100 साल पीछे कॉन्सेप्ट भी लेट आया, कॉन्सेप्ट भी लेट आया, तो 100 साल पीछे हैं आप, बड़ी जल्दी आ गया अभी भी। तो अच्छा, अब इस फ्लेक्सिबल अप्रोच से ये हुआ कि लोगों की हेल्थ भी ठीक होना शुरू हो गई, लोगों का माइंडसेट काफ़ी इससे हुआ कि चलो, जो लोग डरते थे कि डाइटिंग के वर्ड से, वो इस तरफ आना शुरू हुए कि चलो कि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की तरफ हमें नहीं जाना पड़ रहा और हमें अलाउड है रोटी चावल खाना भी। अब थर्ड नंबर पे वो चीज़ है जो लास्ट में आपने एक्सप्लेन किया है कि कुछ भी खाओ, गंदबला खाओ, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में खाओ तो आपको रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे। अब इसके साथ में एक रिसर्च हुई है, मैं अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने इस रिसर्च आर्टिकल भी पढ़ा था। बेसिकली होता क्या है कि जब आप कैलोरी डेफिसिट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2000 एंड यू स्टार्ट ईटिंग 1200 कैलोरीज और आपका वजन ज़्यादा है, तो यू विल लूज वेट, चाहे आप चॉकलेट भी क्यों नहीं खा रहे। अच्छा, इसके साथ में एक अमेजिंग सिर्फ वेट लॉस नहीं है, इसमें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई था ना तो वो कोलेस्ट्रॉल भी लो हो रहा है, आपके ट्राइग्लिसराइड हाई थे, ट्राइग्लिसराइड भी लो होंगे विद द चॉकलेट्स, ठीक है।
اچھا اب آپ کو فار 12 ویکس فار 16 ویکس وہ ریزلٹس اچیو ہو جائیں گے, آپ کا ویٹ بھی لاس ہو جائے گا, آپ کی میڈیکل رپورٹس ایک دفعہ ٹھیک ہو جائیں گی. بٹ اف یو میک اٹ اے لائف اسٹائل کہ آپ کے وہ روٹین میں سال ہر سال 1200 کیلریز رہی ہیں ود دا چاکلیٹس, آپ کے اینڈ ریزلٹ آپ کی مائٹروکونڈریل ڈیکے اس کی طرف جا رہی ہے یہ چیز, اور ایجنگ کی طرف لے کر جائے گی آپ کو ان نوئنگلی. آپ کیلری ڈیفیسٹ کر رہے ہو, آپ کی باقی ہیلتھ امپروو ہو رہی ہے, آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک آ رہی ہیں, لیکن جو آپ کے مائٹوکونڈریا اور آپ کے سیل کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہ ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے بیسکلی گا. بیکاز آپ میکروز اور مائکروز نہیں لے رہے. Yeah, you are not taking, you are only taking a macro in calorie deficit, you are not taking micros. Micro nutrients بہت crucial. اور میکروز بھی آپ کو پورے تو نہیں مل رہے نا, نہ میکروز پورے مل رہے ہیں نہ مائکروز پورے مل رہے ہیں. تو جو باڈی کو ریکوائرڈ ہے چیزیں ٹو سسٹین, ٹو کیپ اٹ سیلف اپ اینڈ رننگ پراپرلی اینڈ افیکٹولی, تو وہ چیزیں مل ہی نہیں رہی. وہ والی نیوٹریشن نہیں آپ کو مل رہی. تو بیسکلی آپ ایمٹی کیلریز کنزیوم کر رہے ہو. تو ایمٹی کیلریز جو ہیں وہ آپ کو شارٹ ٹرم ریزلٹس دے دیتے ہیں, بٹ لانگ ٹرم وہ آپ کی ہیلتھ کو ڈیٹیریٹ کریں. کیبج سوپ ڈائٹ, پورا دن کیبج سوپ پیو اور یہ سب کچھ پیو, تو اس طرح کی بہت ساری فیٹ ڈائٹس تھی جو بہت زیادہ چلتی ہیں. کریش ڈائٹس میں اپنے ایگ ڈائٹ ہے, کباب ڈائٹ ہے, بنانا ڈائٹ ہے, ایپل ڈائٹ ہے, ایک چیز پکڑ لو اسی کے اوپر بس چلتے جاؤ آپ. تو آف کورس آپ اتنی زیادہ نہیں کھا سکتے. یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا. اچھا ایک اور متھ جو کہ بریک ہو گیا ہے, لیکن میں ابھی ایک ریسنٹلی ایک ڈاکٹر کے ساتھ کانورسیشن کر رہا تھا, اور وہ بول رہے تھے کہ جی انڈے کا یolk نہیں کھانا چاہیے. میں تو یolk نہیں کھاتا. اچھا بس میں خالی وائٹ کھاتا ہوں. میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی میں ڈاکٹر ہوں. تو پھر آپ یہ کلیئر کریں پلیز کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے. اچھا یہ کانسیپٹ بیچارے ڈاکٹرس کی بھی غلطی نہیں ہے. اب یہ ہمارے پیشنٹس کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اگر کولیسٹرول ہائی ہے یا سی وی ڈی کا کوئی پیشنٹ ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ ہمیں میڈیسن دے. اچھا ڈاکٹر صاحب اٹھتے اٹھتے وہ پوچھے گا ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا کیا ہے, تو ڈاکٹر صاحب پہلے ہی تھکا بیٹھا ہوگا 100 پیشنٹس چیک کر کے, تو اس نے یہ بتانا کہ بس چینی چھوڑ دو, گھی چھوڑ دو, انڈے کی زردی چھوڑ دو, یہ چیز یہ نہیں کھانی ہو, یہ کھانی ہے. بیسیکلی وہ آپ کو کوچ نہیں کر رہا ہے, وہ آپ کو ایکسٹریم چیزوں کی طرف لے کر جا رہا ہے, ریسٹرکشنز کر رہا ہے, فالتو کی ریسٹرکشنز. اینڈ دیٹ ڈاکٹر ہیز نو ڈگری ان نیوٹریشن, اور اس نے ایک سبجیکٹ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے اپنے پورے 5 سال کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس نے وہی چیزیں بتانی ہیں جو اس نے انٹرنیٹ پہ دیکھی نہیں ہے, گوگل پہ سرچ کر کے سنی ہوئی ہیں. They don't even bother researching it. ایگزیکٹلی یہی چیز ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس پیشنٹ کی غلطی ہے جو ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے. اگر ڈاکٹر یہ بھی بتا رہا ہے نا اس کو کہ یہ چیزیں نہیں کرتے, اس کا احسان ہے کہ وہ یہ چیزیں بتا رہا ہے آپ کو. آپ ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, آپ ویسے یہ چیز کلیریفائی کریں اور لوگوں کو بتائیں. میں بھی یہ بات بار بار بولتا ہوں, پاکستان کے اندر ایک سوچ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے نا تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ باتھ روم میں پائپ کیسے لگانا ہے, چھت کا لینٹر کیسے ڈالنا ہے, ٹی وی کیسے ٹھیک ہوگا, گاڑی کا انجن. ہمیں لگتا ہے کہ ڈاکٹرز آر gods of knowledge of every topic in the world. Exactly. The doctor is only knowledgeable in the specific field. جو بھی وہ بھی, اگر فار ایگزامپل پیٹ کا ہے تو وہ پیٹ کا ہے, جو کارڈیو کا ہے وہ کارڈیو کا ہے, جو جوائنٹس کا ہے وہ جوائنٹس کا ہے. جوائنٹس والا کارڈیو کے اوپر بات نہیں کر سکتا, کارڈیو والا جوائنٹس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. تو وہ اسپیسیفک, کیونکہ ہیومن باڈی از سو کمپلیکیٹڈ. God has made it such an amazing beautiful thing کہ humans cannot have knowledge about everything. پاکستان میں نا اویئرنیس نہیں ہے. بیسکلی یہ پرابلم وہاں پہ ہے, اویئرنیس کی. اب ڈاکٹر کو پہلے تو یہی سوچ ہوتی تھی کہ ڈاکٹر ہے تو اس کو گردے کا بھی پتہ ہے, اس کو دل کا بھی پتہ ہے, اس کو شوگر کا بھی پتہ ہے, اس کو سب چیزوں کا پتہ ہے. اب جا کے ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ بھائی ہر ایک آرگن کا ڈفرینٹ ڈاکٹر ہوتا ہے. اب یہ اویئرنیس آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی صرف جو ہے وہ ڈائگنوسس کرنا ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے نا ہماری سوسائٹی سیکھے گی, سمجھے گی پریکٹسز سے. آئی ہوپ سو ٹو, انشاءاللہ. آپ کیوں لگتا ہے کہ عورتیں آج کل بہت زیادہ فوڈ کو بیسکلی ایز تھیراپی یوز کر رہی ہیں؟ عورتوں کی نا لائف کے اندر پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا پرابلم ان کا پتہ ہے کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اپنے آپ کو اگنور کرنے سے. جب وہ اپنے آپ کو اگنور کرتی ہیں نا, اور دے ٹرائی ٹو گیو 100% ٹو دیئر ہاؤس اینڈ فیملی اینڈ اسپاؤس, دے لاسٹ دیم سیلوز. اینڈ اسی پہچان کی تلاش میں they take comfort from the food. This is what has been happening since ages. ابھی فوڈ جو ہے وہ اچھی سپلائی اس کی بہتر ہے, گھروں میں پہنچ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہی ایک کمفرٹ کا طریقہ عورتوں کے پاس رہ گیا ہے, ورنہ تو پہلے بھی یہ پرابلمس ہوتے تھے. اور آئی ڈونٹ نو کہ پہلے کیا کرتی تھی خواتین, لیکن آج کل جو ہے نا وہ ایزی ایسکیپ فوڈ کو سمجھا جاتا ہے اور اس سے وہ لیتی ہیں اپنے کمفرٹ کو. اور پی سی او ایس جو آج کل بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے عورتوں کے اندر, اس کے کیا ریزن ہے؟
अच्छा, PCOS is also linked with the lifestyle. It is a lifestyle disorder. It is not a disease. किसको disease consider करते हैं, लेकिन this is not a disease. ये एक disorder होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस से इसकी स्टार्ट होती है कि आपके जो है ना वो ओवरीज के अंदर वाटरी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल. इससे आपकी ना ओवरवेट होने का ताल्लुक नहीं होता. क्योंकि ऐसे केसेस भी हमने ऑब्जर्व किए हैं जो अंडरवेट होके भी जिनकी जो है वो PCOS उनके अंदर होता है. PCOS के अंदर फैट लॉस बड़ा मुश्किल हो जाता है क्लाइंट्स का, हो जाता है औरतों का. उसके पीछे क्या रीजन होता है? बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स. अब देखें, मेल के लिए ना हम कंसिडर करते हैं कि 4 वीक्स ऑफ फुल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, मतलब महीने के 4 वीक्स होते हैं, लेकिन फीमेल के लिए सिर्फ 3 वीक्स होते हैं क्योंकि उनका एक वीक सिर्फ उनके साइकिल की नज़र हो जाता है. सो अगर किसी फीमेल ने 4 वीक्स के अंदर 4 kgs लूज़ किया है तो उसने 3 वीक्स के अंदर 4 kgs लूज़ किया है क्योंकि उसने एक वीक के अंदर 2 kgs बढ़ाया भी था और देन उसने अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन किया उसी चक्कर में किया. एंड PCOS जो है वो डेफिनेटली इट इज़ लिंक्ड विद द लाइफस्टाइल, पुअर ईटिंग हैबिट्स. अच्छा, ईटिंग हैबिट्स में ज़रूरी नहीं है कि आप जंक खा रहे हो. अब गाँव की जो लड़कियाँ उनको भी PCOS हो रहा है, वहाँ तो इतनी जंक की अप्रोच नहीं होती है. They are totally dependent on the roti and सालन and चावल. तो उनको क्यों? मैंने सुना है ज़्यादातर कि आप ये पैकेज्ड फूड्स खा रही हैं औरतें ज़्यादातर, इसकी वजह से. आई मीन दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई नो मूवमेंट, बैड ईटिंग, स्ट्रेस, यही सब. ये एक सेकेंडरी रीजन है. तो ये अभी भी सेकेंडरी रीजन है इस चीज़. जो प्राइमरी रीजन है ना वो आपकी स्ट्रेस है. क्योंकि जब आप स्ट्रेस आउट होते हो, कि ये फीमेल्स जो बच्चियाँ होती हैं वो भी किसी ना किसी अंडर सर्कमस्टांसेस चल रही होती हैं. वो स्ट्रेस सिर्फ आपकी ज़हनी स्ट्रेस नहीं होती, वो जिस्मानी स्ट्रेस भी है. ओवरवेलम होकर अगर आप काम कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली प्रेशर के अंदर रह के काम कर रहे हो, तब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा. अगर आपका ज़हनी कोई परेशानी है, आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है किसी भी तरह की, तब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने के फिजिकल एंड मेंटल कंबाइंड एज वेल. एग्जैक्टली. ये दोनों तरीके की जो स्ट्रेस होती है वो इम्पैक्ट करती है. और फिर जो सेकेंडरी रीज़न होता है वो आपके ईटिंग हैबिट्स का होता है. अगर आप जंक फूड्स खा रहे हो, किसी को PCOS है, वो वुड यू रिकमेंड देम, व्हाट शुड दे डू? अच्छा, अगर PCOS तो स्टार्ट विद द लाइफस्टाइल चेंज. हम स्टार्ट तो फूड चेंजिंग से ही करेंगे उनका, क्योंकि राइट अवे स्ट्रेस को दूर नहीं किया जा सकता कि विद इन अ वीक आपकी स्ट्रेस ठीक हो जाए. स्ट्रेस को ठीक होने में, मैनेज होने में मंथ्स लग जाते हैं. अच्छा, राइट अवे विल स्टार्ट विद द फूड के प्रॉपर्ली जो है ना वो प्रोटीन ऐड करवाएंगे, उनके फाइबर इनटेक हाई करवाएंगे, वाटर इनटेक इंक्रीज करवाएंगे, स्टेप काउंट जो डेली मूवमेंट्स होती हैं, मोबिलिटी होती है, उसको इम्प्रूव करवाएंगे. एंड देन साथ में जो कोचिंग के साथ उनको लेके चलना है, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करवाएंगे क्योंकि सिटिंग बहुत प्रोलॉन्ग हो चुकी है. एंड सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग आजकल, क्योंकि इतनी बढ़ चुकी है. लोग सेडेंटरी हो गए ना, सेडेंटरी हो गए हैं. इफ दे आर वर्किंग इन अ हाउस, एक आम औरत भी घर में काम कर रही है ना, तो वो जब बैठती है ना सोफा पे रील्स लेके, तो 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता. बहुत एडिक्टिव है, बहुत एडिक्टिव होती है. मेरे पास ऐसे आते हैं लोग कि डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम नहीं होता है. और जब उनका स्केड्यूल निकलवाओ ना कि वो कर क्या रहे हैं, स्क्रीन टाइम खाली आप देख लें, 9 घंटे का 9-10 घंटे का स्क्रीन टाइम चल रहा है भाई. तो टाइम आपका यहाँ जा रहा है, टाइम नहीं. 8 घंटे आप 24 घंटे में सोते हैं, ये तो बाकी टाइम पीछे रह गया और आपका 9 घंटे स्क्रीन टाइम है. तो फिर पीछे क्या है? तो घर के काम करने में 2 घंटे लगते हैं, मैक्सिमम 3 घंटे लग जाते होंगे, और बाकी का टाइम आपका जो है वो स्क्रीन ले रही होती है. Most of our generation is, I feel like, wasting time now. Yes, wasting time, wastage of time. And this, the algorithm they have designed is so beautifully done. Yeah. Once you jump on it, from the first reel that you start watching it now, and you're hooked. You're hooked. आपके अगले 3 घंटे कहाँ चले गए आपको पता भी नहीं. You don't even realize it. अगली perfect reel आती है. अच्छा, पता है मेरे साथ भी ऐसे हुआ था. I gave birth to my son last year December में वो पैदा हुआ था. I went into postpartum depression. अच्छा. And during that phase, वो जो postpartum के initial 6 months थे, I was super depressed. I was watching constantly reels. I was craving sweets. I was eating all that comfort food. पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, ये सारा कुछ चल रहा था. आई गेन्ड वेट. और ये सारी वो एक टिपिकल एक जो इंसान की जो हालत होती है वो मैंने बर्दाश्त की हुई है. What would you tell to the women who are going through that right now? अच्छा, वो ऐसी कंडीशन होती है that you're stuck in a loophole. आप निकलना चाह भी रहे हो पर निकल नहीं पाते हो. And you can't. वो कंडीशन होती है. एंड काइंड ऑफ आप अपने आप को ना उस कंफर्ट जोन में रखना पसंद कर रहे होते हो कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, ठीक है, लेट्स एंजॉय द लाइफ. You're basically lying to yourself as well. You know the reality, but you're lying to yourself. We know the reality deep down. हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन स्टिल हम उस चीज़ के इतने एडिक्टिव होते हैं, हम रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे होते उस कंडीशन में. और वही लूप होल चल रहा है. एनर्जी डाउन है, डिजीनेस है, पफीनेस है फेस के ऊपर, वेट मुसलसल गेन हो रहा है, नींद आ रही है ऑल द टाइम. एंड यू नो कि प्रॉब्लम कहाँ है, बट स्टिल आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर करके चल रहे होते हो. एंड देन अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, अमेजिंग साइकिल. जब आपने इस साइकिल को ब्रेक करना है, यू हैव टू पुट एनर्जी टू ब्रेक इट. Okay.
اینڈ وہ انرجی آپ کو آتی ہے اس دن سے جب آپ نے ڈیسیجن لے لیا اپنے آپ کو چینج کرنے کا. اوکے, گو فار اے لائٹ واک. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اسمال ہیبٹ. ہاں اسمال ہیبٹس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ نے آج ہی جا کے جم کی سبسکرپشن لے لینی ہے اور 1 گھنٹے کا ہارڈ کور ایکسرسائز اسٹارٹ کرنا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ آپ نے ہائی پروٹین میلس کر دینے ہیں سارا دن اور ٹوٹلی شوگر کو اسکپ کر دینا ہے. وٹ آئی ڈیڈ کہ آئی کیپٹ آن ٹیکنگ شوگر ان مائی ٹی. مجھے چائے پسند ہے, سو آئی کیپٹ آن ٹیکنگ شوگر ان مائی ٹی. آئی ڈڈ ناٹ جوائن دا جم رائٹ اوے. میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے لائٹ واک سے اسٹارٹ کیا. پوسٹ میل, لنچ کے بعد 5 منٹ کی واک, ڈنر کے بعد 5 منٹ کی واک. اس کے بعد آئی اسٹارٹ گوئنگ آؤٹ فار دا واک. 15 منٹ کی واک سے اسٹارٹ کیا, دین وینٹ ٹو 20, 30, 40, 1 گھنٹے کی واکس. 10,000 اسٹیپس میں نے ہٹ کر لیے. اور وہ جب سے ہٹ کیے نا تو اتنے امیزنگ چینجز آئے نا. میری جو برین فاگ تھی وہ ساری آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی. اور جس دن میری برین فاگ ختم ہوئی پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ واٹ آئی واز ڈوئنگ. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے, میرا خیال ہے بہت زیادہ ضروری بات, جس کے اوپر میں آج کل بہت زیادہ بات کر رہی ہوں, یہ مینٹل کلیئرٹی. یس, یہ برین فاگ. ہمارا دماغ اتنا انٹرسٹنگ ہے نا کہ جب ہم اس طرح کی سچویشن کے اندر ہوتے ہیں ہم آبویس چیزیں بھی نہیں دیکھ سکتے, یس, کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے دماغ کی. دماغ آپ کا محدود ہو جاتا ہے, بہت ریسٹرکٹیڈ ہو جاتا ہے, تو ہمیں آبویس چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور جو نقصان ہم اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. ایسا ہی ہے. تو وہ کلیئرٹی بھی اگر آتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو موومنٹ کی طرف لے کے جائیں, اپنے لائف اسٹائل کو جب آپ امپروو کرتے ہیں, نیند بہتر کرتے ہیں, تھوڑی سی موومنٹ ایڈ کرتے ہیں, تھوڑا سا اچھا کھاتے ہیں, تھوڑا سا اچھا سوشلائز کرتے ہیں, تو آپ کا ذہن ایسے جس طرح اوپن اپ نہیں کرتا, اس طرح کھلنا آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ تو obvious ہے, but this is easy too, I can do it, and you start to feel like you can achieve things too. اچھا بیسکلی یو آر کنفائنڈ, آپ ایک طرح سے نا ایک غلام بن چکے ہو فون کے. آپ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے, سوچ چھوٹی, آپ کے نا جالا بنا ہوا ہے. وہ فوڈس کی وجہ سے, اسکرین ٹائم کی وجہ سے, آپ کی اس کانسٹنٹ روٹین کی وجہ سے اسی سائیکل میں جب آپ اسٹک رہتے ہو. حالانکہ یہ میجریبل نہیں ہے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جب آپ کو کلیئرٹی آتی ہے نا, پھر آپ دیکھتے ہو کہ یار ناؤ ہاؤ آئی ایم تھنکنگ ناؤ اینڈ ورسز ہاؤ آئی واز تھنکنگ بفور, دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دیز ٹو تھنگس. And now I can like take steps in a positive way. I can control my habits in a much more positive way. I can think clearly and I know exactly what thing will have what kind of impact on my life. Exactly. آپ کو وہ چھوٹی سی روشنی کی کرن بنانے کے لیے نا تھوڑی سی ایگزرشن کرنا ہے کہ آپ نے you have to step out of the house and start putting some energies into your own well-being. Absolutely. تو آپ کو نا وہ چھوٹی سی کرن نظر آئے گی نا, تو پھر you can differentiate between the darkness and the light. Yes. Basically یہ ہوتا ہے پھر آپ کے پاس. Absolutely. اور پھر چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں, اور نیکسٹ اسٹیپ لینا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. آپ یہ نہ کہو کہ میں نے رائٹ اوے ہر چیز پرفیکشن سے اسٹارٹ کر لینی ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا آل اور نتھنگ بیہیویئر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس آج ہی ہے, اگر وہ سسٹین بھی نہیں کرتا. میں نے زیادہ تر دیکھا ہے نہیں کرتا, وہ تو بالکل بھی نہیں کرتا. آج میں گیا ہوں, میں نے ایک 10 کلومیٹر رننگ, پہلے دن کون 10 کلومیٹر رننگ کرتا ہے. میں نے خود ریسرچ کیا 90 لوگوں کے اوپر. 90 لوگوں نے فل انتھوزیزم کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا میرے ایک فٹنس پروگرام کے اندر, اور ود ان 4 ویکس ان کی موٹیویشن ختم. پاسبل ہی نہیں. انہوں نے کہا ہم نے 10,000 اسٹیپس بھی کرنے ہیں, ہم نے 3 لیٹر پانی بھی پینا ہے, ہم نے جو ہے وہ تینوں میلز میں ہائی پروٹین لینا ہے. 3-4 ہفتے وہ موٹیویشن رہے گی, چوتھے 5ویں 6ٹھے ویک میں دیر گون. تھک جاتے ہیں نا وہ تھک جاتے ہیں اس روٹین کو, وہ کیونکہ ان کے لائف اسٹائل کا حصہ ہی نہیں رہتی. ایک ہیبٹ کو بنانے کے لیے نا آپ کو 21 دن چاہیے ہوتے ہیں, 3 ویکس نیو ہیبٹ اڈاپٹ کرنے کے لیے, اور ایک پرانی ہیبٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو اندر 21 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. سو اٹس اے ہول پروسیس آف 42 ڈیز. 42 ڈیز کا یہ پروسیس, اٹ ول ٹیک. اور آپ چھوٹے اسٹیپس لیں, یہ نہ سوچیں کہ یار بس زیادہ تر لوگ شادی آ رہی ہے 1 مہینے میں, جی میں نے بس پتلا ہونا ہے, وہ شادی 2 مہینے میں شادی ہو رہی ہے, میں پتلا ہونا ہے بس یار, اب میں فل موٹیویشن کے ساتھ آئیں گے اور پھر وہ کریش کر جائے. ابھی نیو ایئر آیا نا, تو نیو ایئر کی ریزولوشنس کیسے لوگوں کی اسٹارٹ ہوئی ہیں, بس نیو ایئر آ گیا, نیو ایئر سے اسٹارٹ کریں گے ہم. اور اچھا ہم اسمال ہیبٹ سے اگر اسٹارٹ کرواتے ہیں نا اپنے کلائنٹس کو, دے فیل اٹ بورنگ. یہ کیا ہے, یہ واک کیا کرنا ہے, پانی کیا پینا ہے, یہ تو, اور ان کو ریزلٹس بھی جلدی چاہیے. اگر ریزلٹ نہیں آئیں گے پہلے ہفتے میں 3 کلو نہ گرا نا, تو وہ کہیں گے نہیں یار یہ کیا ہے, یہ تو ڈی موٹیویٹ ہو جائے, ٹائم ویسٹ ہو گیا, کوئی چیز نہیں مل رہی. بی بورنگ ان 2026. وہ زمانے چلے گئے. اپنے مائنڈ کو کھولیں, کلیئرٹی دیں اپنے مائنڈ کو, اپنے دریچے ذرا کھولیں دماغوں کے. بی بورنگ ان 2026 اینڈ اسٹارٹ انکریزنگ یور واٹر انٹیک, اسٹارٹ انکریزنگ یور اسٹیپ کاؤنٹس, روٹینس آہستہ آہستہ انکارپوریٹ کریں, اپنے دماغ کو ذرا کھولیں, جرنلنگ اسٹارٹ کریں انسٹیڈ آف جسٹ واچنگ دا ریلس. لکھنا شروع کریں, آپ کی جو تھاٹس ہوتی ہیں, جو فیلنگس ہوتی ہیں, جو گولز ہیں, منتھلی گول سیٹ کریں, کتابیں پڑھنا شروع کریں, اچھے کام شروع کریں. ہاں, ان چیزوں سے آپ کو جو ہے. میں نے بھی پچھلے دنوں یہ کرنا شروع کیا, میں نے ووپ لی ہے نا ایک, I don't know if you know about ووپ.
उसकी मार्केटिंग ही हो रही है, बल्कि नहीं ली मैंने बूब। एनीवेज अच्छा। फेमस भी है, कुछ नहीं होता, बता देता हूँ। तो ये बेसिकली ट्रैक करती है आपकी Oh, that's a स्लीप। watch, yes. यस, वो स्लीप, अभी इसके साथ वो सेंसर है ना, तो कंटिन्यूसली मेरा हार्ट रेट देख रही है, रेस्पिरेटरी रेट देख रही है, VO2 मैक्स इसने मेरा कैलकुलेट कर लिया है, रात को मैं किस टाइम सोता हूँ, अच्छा, कितनी इसके बड़े अच्छे रिव्यूज आए हुए थे। डीप स्लीप कितनी है, लाइट स्लीप कितनी है, रेम स्लीप कितनी थी, अगले दिन मेरी कितनी रिकवरी हुई है बॉडी की। तो मैंने अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज करना शुरू किया पिछले कोई 2 हफ्ते से ना, और मैं थोड़ा ऑब्सेसिवली करना शुरू किया। रात के टाइम मैंने वाइंड डाउन टाइम शुरू किया, ठीक है, कि मैं अब तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे ना, कोई फोन साइड पे हो जाता है, जो मर्जी हो जाए, फोन साइड पे किताब लेकर, हालांकि मुझे किताब पढ़ने का शौक है, लेकिन रात को थोड़ा मुश्किल होता, थका हुआ था, लेकिन फिर मैंने फोर्सफुली करना शुरू किया, बेशक 20 मिनट या 15 मिनट पढूं, किताब में अब लाइट तो नहीं है, अच्छा, तो वो टीवी ऑफ कर दिया, उसको पढ़ना शुरू किया, तो विद इन 15-20 मिनट्स आपको नींद आना शुरू हुई थी। ऐसे ही किताब पढ़ते ना 15-20 मिनट नींद आएगी आपको, हालांकि आप इंटरेस्टिंग भी लगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं, और वो साइड पे रखा। फिर जब मैं सो रहा हूँ तो मेरी नींद बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही, तो नेक्स्ट डे आई फील मोर फ्रेश, क्लैरिटी, एनर्जी, काम बेहतर हो रहा है, वर्कआउट्स मेरे बहुत बेहतर हो गए हैं, आई एम स्टिकिंग टू माई डाइट इज वेल। रात की टाइम में डंडियां मारता था ना, तो ये छोटी सी एक हैबिट्स है, इट मेड ए ह्यूज। मैंने कट ऑफ टाइम रखा है, और खाने का भी मैंने कट ऑफ टाइम रखा है कि 7 के बाद मैंने नहीं खाना, क्योंकि हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है ना व्हेन यू ईट फूड, सो योर सिस्टम इज ट्राइंग टू बर्न कैलोरीज, इट हैज टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, heart rate increase, so whatever increases your heart rate at night, it will affect your sleep in a negative स्लीप, manner. एग्जैक्टली। अब स्लीप के लिए मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो रात के 10 घंटे सोएंगे, लेकिन सुबह वो कभी भी फ्रेश नहीं उठते हैं सो के, हाँ, क्योंकि so it's not about the amount of time you sleep. Exactly. This is the quality of sleep that you are giving to yourself. अगर आपकी प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई है उस स्लीप के अंदर, चाहे आप 4-6 घंटे के लिए भी सो रहे हो, लेकिन आपकी रिकवरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी हील करती है बेसिकली, यू आर गिविंग योर बॉडी अ टाइम टू हील इटसेल्फ। आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस, जितने भी टॉक्सिसिटी होती है बॉडी के अंदर पूरे दिन की, आपने उसके अंदर दी हुई है, चाहे वो खाने से है, चाहे वो मेंटल प्रेशर से है, फिजिकल प्रेशर से है, वो टॉक्सिसिटी सारी आपकी स्लीप ने आपकी बॉडी के अंदर से मिटानी है, उसको रिपेयर करना है। तो अगर आपकी बॉडी वेल रिपेयर्ड नहीं है, वेल हील्ड नहीं है, तो कभी भी आप सुबह बेशक रात के 12 घंटे आप सो लें, फ्रेश नहीं उठोगे। एंड ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, रात के टाइम आपने 30 to 40 मिनट्स पहले अपने फोन को स्विच ऑफ करके रख दिया, रीड अ बुक, राइट अ जर्नल, छोटी सी एक हैबिट, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। हमें लगता है इसका बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन असल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये बोरिंग लगती है ना चीजें, क्यों हम करें, आदत भी नहीं है, आदत नहीं है, वो किसी ने चीजें ना छूट सिखाई गई। हमें। हाँ, ये बात है। ऐसे ही अच्छा, है। रिवर्स एजिंग, मेरे बाल चिट्टे हो रहे हैं, कैसे सफेद होंगे? ये तो मेरे भी सफेद हैं। ये जेनेटिक्स में होता है। सफेद, सॉरी, काले कैसे होंगे? हो जाते हैं। अच्छा, ये जो ग्रे हेयर होते हैं ना, ये तो वैसे जेनेटिक्स में ही होते हैं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन आप जेनेटिक्स को भी कहीं ना कहीं जाके टच कर सकते हो अगर आपकी जनरेशंस में लाइफस्टाइल बहुत अच्छा जा रहा है तो। आप अपनी अभी एक जनरेशन डाउन की हैबिट, उन जीन्स को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन 2 जनरेशंस के बाद आपकी जीन्स भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं अगर आज आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो। आपका जो मेकअप है, क्रोमोसोमल मेकअप, उसके अंदर ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कि अगर डायबिटीज़ आपकी फैमिली में है, अगर 2 जनरेशंस लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखेंगी ना, तो वो लाइफस्टाइल जो डायबिटीज़ की लेस प्रोन टू गेटिंग डायबिटीज। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आई मीन, और क्या आप लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे लोगों को, ताकि वो, आई मीन, एवरीवन वांट्स टू लुक यंग, या ऑफ कोर्स एवरीवन डज, राइट? दूसरा ये है कि वो जल्दी उनकी बॉडी शक्ल पे भी ना आना शुरू हो और फीलिंग में भी ना आना शुरू हो कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड पीपल टू फॉर लॉन्जेविटी के लिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगी? अच्छा, वास द मोमेंट यू आर बोर्न, आप बूढ़े हो रहे होते हो। आप जिस दिन पैदा होते हो ना, उस दिन से ही आपका एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप एक बच्चे की बोन्स को देखो, वो वाइटिश होती हैं, लेकिन एक बूढ़े इंसान की बोन्स को अगर आप एनालिसिस करो, वो ब्राउन होंगी। दैट मीन्स कि ये एजिंग का प्रोसेस आपका पैदाइश से ही स्टार्ट हो गया है। अब आपने उसको रिवर्स कैसे करना है? सो बेसिकली जो एजिंग रिवर्स करने की चीज़ आती है ना, वो 30s, लेट 30s में आती है इंसानों के माइंड में, जब झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उससे पहले कोई नहीं फिक्र करता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके साथ वफा कर रही है बेसिकली। लेकिन जब आपका वफा करने का टाइम आया ना, तो फिर आपको जो है ना वो स्ट्रगल लगती है कि मैंने अब ये भी करना पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे प्रोटीन। आपने पहले अपने बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखना है कि वो क्या चीज़ हैं। अगर आप उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को नरिश कर रहे हो, प्रॉपर पानी दे रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी आपका साथ देगी, वरना वो कोलैप्स कर जाएगी। एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी इज सेल, टिश्यूज, देन मसल्स। सो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलती है? प्रोटीन से। तो प्रोटीन अगर आपकी डाइट में प्रॉपर रहा है सिंस द बिगिनिंग ऑफ योर यूथ, देन यू कैन रिवर्स द एजिंग प्रोसेस। इसको ऐड में चलाना है सुजैट के।
یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بائی دا وے, کیونکہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کیلشیم کی کمی ہے, آئرن کی کمی, چلو وہ ہوگی, لیکن پروٹین کی آپ آج تک بات نہیں کی لوگوں نے. یعنی آن لارج اسکیل بات کروں, ٹی وی پہ بڑے ایڈز نہیں چلے کہ پروٹین کے مسئلے چلنے والے ہیں, فکر نہیں اب کریں, چلیں گے, اب جا کے شاید لوگوں کو ریئلائز ہو. لیکن سب سے زیادہ جو اگنورڈ آپ کا میکرو نیوٹرینٹ ہے وہ یہی ہے پروٹین. یس, کاربز ہماری ڈائٹوں میں تیل اور کاربز بہت زیادہ ہیں, لیکن پروٹین ہے ہی نہیں. پروٹین پہ کوئی فوکس بھی نہیں کرتا. ہماری ایوری میل از سپوز ٹو ہیو پروٹین ان اٹ. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمارا بلڈنگ بلاک ہی وہی پروٹین ہے, اور وہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سنس دا بگننگ آف ہیومن جرنی, پرانے وقتوں کی, ہزاروں سال پہلے کی بات کریں تو انسان کیا کھاتا تھا؟ گوشت اور بیریز. یس, تو اب آپ امیجن کریں کہ انسان کے لیے کیا ضروری ہے, گوشت اور بیریز. یہ اب جو روٹی چاول, یہ گیہوں اور جو گندم ہے, یہ پیداوار ہی اب کی ہے, 100 سال پہلے کی پیدائش ہے. یہ ایون 1400-1500 سال بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, صرف جو ایگزسٹ کرتا تھا. اور یہ ابھی جب سے پروڈیوس ہوا ہے تب سے ہی ڈائبٹیز کامن ہو گئی ہے, فیٹی لیور آ گیا ہے, ٹرائگلیسرائڈز آ گئے ہیں, اصل میں ہم بھی ایک چیز کو زیادہ پھر رگڑ دیتے ہیں نا. ہاں, وہ یہ بھی تو ماڈریشن میں نہیں رہتے نا. ماڈریشن میں. اچھا, یہ ایزی ٹو اپروچ ہے, سستا ہے, ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے, کیونکہ وہ ہم غریب بھی تو ہے نا, بن بھی ہے واقعی غربت کی وجہ سے. غربت کی وجہ سے وہ اسٹیپل فوڈ بن گیا ہے, ایزی ٹو اپروچ ہے, کاشت ہوتا ہے اپنا لوکلی, اس کو بنا کے ہم کھا لیتے ہیں روٹی بنا کے اور سالن کے ساتھ. تو بیسکلی جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی دے شوڈ گو فار دس. اب وہ اسٹیپل فوڈ اپنا یہ چیز نہ بنائیں, اگر دے وانٹ ٹو گو فار دا لانجیوٹی اور اپنے آپ کو یوتھ کی طرف وہ رکھنا چاہ رہے ہیں, تو ہائی پروٹین ہونا چاہیے آپ کا. اور پروٹین کے ساتھ ساتھ یو ہیو ٹو ٹرین یور مسلس. اب جیسے جیسے ہم رچ ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم سست ہوتے جا رہے ہیں. وی ہیو سرونٹس فار ایوری تھنگ اینڈ وی آر جسٹ سٹنگ آئیڈل واچنگ ریلز آل دا ٹائم, اور اس سے آپ کی جو مسلس کی یوٹیلائزیشن ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے. تو جتنا زیادہ کم آپ کے مسلس یوز ہوں گے اتنا زیادہ وہ ڈکے کی طرف جائیں گے. اور ورک آؤٹ کر کے آپ اس کو جو ہے نا وہ الائیو رکھ سکتے ہو. یو ہیو ٹو بیسکلی کیپ یور مسلز الائیو. آپ جتنا اس کو الائیو رکھو گے, جتنا زیادہ مومنٹس میں رکھو گے, اتنا زیادہ وہ آگے تک چلیں گے. ایک مشینری کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ دو گے تو اس کو زنگ لگتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بیسکلی آپ نے ٹرین بھی کرنا ہے اپنے مسلس کو, پروٹین ہائی رکھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے لائف اسٹائل کی چیزوں کو مینیج طریقے سے لے کے چلنا ہے, اینڈ یو ول لک ینگ ایون اف یو آر 60s and 70s. یس, ایکچوئل میں 70s کے بعد آتا ہے بڑھاپا صحیح میں. لیکن ہم لوگ تو اب دیکھیں 35 سال کا بندہ لگتا ہے 50 سال. فٹنس اچھا, جو جس کا فٹنس والا لائف اسٹائل ہے نا, اس کے آپ پکچر نکال کے دیکھیں تو وہ 70s کے بعد جا کے اس کی شکل پہ بڑھاپا نظر آئے گا. تو اس سے پہلے وہ ینگ ہی لگے گا. فار وومن آئی مین یہ بھی ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. بات کرتا ہوں میں بار بار سیم مسکنسیپشنس کو کور کرتا ہوں, اور کرنا چاہیے بھی ہے. یہ جو عورتیں بولتی ہیں ہم جائیں گی اسٹرینتھ ٹریننگ کریں گی تو اس سے ہمارے مسل بڑھ جائیں گے, ہم اسٹرینتھ ٹریننگ نہیں کرتی, ہم صرف کارڈیو کر لیتے ہیں. What do you have to say for those? اچھا, کارڈیو کا جو ہے نا کانسیپٹ وہ تب آیا تھا جب سی وی ڈی, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز بڑی کامن ہو گئی تھیں. تو تب اس کے لیے نا بیسکلی کارڈیو از فار یور ہارٹ, یو ہیو ٹو ٹرین یور ہارٹ. ٹھیک ہے, ہارٹ ہیلتھ اچھا رکھنے کے لیے کارڈیو از گڈ ایکسرسائز. لیکن اگر یو وانٹ ٹو برن فیٹ تو پھر یو ہیو ٹو ڈو اسٹرینتھ ٹریننگ ایکسرسائز, اینڈ یو ہیو ٹو لک گڈ اینڈ یوتھفل. تو پھر آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ ایکسرسائز, کارڈیو آپ کو کبھی بھی ینگ نہیں رکھ سکتی ہے, اور آپ کا جوائنٹس کو بھی سیو رکھے گا, ڈیزیزز سے بھی آپ کو بچائے گا, ینگ بھی آپ لگیں گے, باڈی بھی ٹون لگے گی. ایگزیکٹلی, فیٹ لاس بھی آپ کا ایکسپرٹائٹ ہو جائے گا, تیز ہو جائے گا. یہ کارڈیو کا کانسیپٹ بھی ہمارے ڈاکٹرز کا ہی پھیلایا ہوا ہے. بس 30 منٹ واک کر لو, کیا کہتے ہیں, آسان سولوشن دیتے ہیں. میں نوٹ کیا ڈاکٹرز جو ہے نا سب سے آسان سولوشن, 20 منٹ واک, زردی نہیں کھانی, یعنی 3 ہفتے میں چینی چھوڑ دیں, روٹی چاول مائنس, بس یہ 4 چیزیں پوائنٹس ہو گئے تو بس آپ کی کنسلٹیشن پوری ہو گئی. تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے, یہ ریسٹرکٹیو بیہیویئر نہیں ہے, یہ اس سے آپ کی اور چیزیں خراب ہوتی ہیں. اب پی سی او ایس کو, اور ویسے ویٹ لاس کا ایک کویشچن آ رہا ہے کہ پی سی او ایس پہ جب عورتیں ہوتی ہیں, یہ واپس ہم جا رہے ہیں اس طرف, لیکن پی سی او ایس پہ جب عورتوں کو جب پی سی او ایس ہو جاتا ہے تو ویٹ لاس کے لیے وہ کیا کریں. میں نے اکثر نوٹ کیا اپنی کلائنٹس کے ساتھ بھی کہ ان کا بڑا سٹبن قسم کا فیٹ لاس ہوتا ہے ویسے. تو آئی مین شوڈ دے ٹیک اینی سپلیمنٹس دیٹ یو ریکمینڈ؟ آئی مین پھر وہ ڈیموٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم 3 4 مہینے سے 6 مہینے سے لگے ہوئے ہیں, نہیں ہو رہا فیٹ لاس, بڑے تنگ آ گئے ہیں, ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے, ہو ہی نہیں رہا فیٹ لاس. ایگزیکٹلی, تھوڑا سا ہوتا ڈیفیکلٹ ہے پی سی او ایس کے پیشنٹس کے ساتھ فیٹ لاس کرنا, بٹ یو ہیو ٹو اسٹے پیشنٹس, اینڈ سپلیمنٹس ورکس ایز چیری آن ٹاپ. سپلیمنٹس بہت انپورٹنٹ ہوتے ہیں پی سی او ایس کے پیشنٹس کے لیے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا دے آر جسٹ ڈوئنگ ایوری تھنگ جو ایک عام انسان کر رہا ہے, وہ اپنے اسپیسیفک کنڈیشن کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے پھر. ٹھیک ہے, تو سپلیمنٹس بیسکلی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ان کے لیے ضروری ہے. اس میں کامنلی یوز اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, ملٹی وائٹامنس بہت ضروری ہے,
اس کے علاوہ ایل کارنیٹین از اے ریئلی گڈ سپلیمنٹ جو آپ کی فیٹ آکسیڈیشن بھی کرتا ہے. مایو مایوانوسیٹول, ڈی کائرو مایوانوسیٹول, دس از ویری گڈ. اچھا یہ 3-4 سپلیمنٹس بہت ضروری ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کی ڈائٹ کا بہت اچھا جو ہے رول ہونا چاہیے. ڈائٹ شوڈ بی لو گلائسیمک انڈیکس کی جو ڈائٹ ہوتی ہے نا, تاکہ ان کی انسولین بار بار اسپائک نہ کرے. بیسکلی گلوکوز کریشز نہیں ہونی چاہیے ان کی باڈی کے اندر. جب گلوکوز کریش ہوگا دے ول کریو فار سویٹس, دے ول انسٹنٹلی گو فار سم تھنگ ویری سویٹ, اور پھر جب وہ سویٹ کھا لیتے ہیں اور دین وہی انسولین اسپائک اینڈ دے ول گو ٹوورڈز موو ٹوورڈز ہیونگ انسولین ریزسٹنس. اسی طریقے سے انسولین ریزسٹنس کی طرف وہ چلے جائیں گے پھر. سو لو گلائسیمک انڈیکس کی ڈائٹ, ہائی فائبر, ہائی پروٹین. دا پروٹوکول شوڈ بی ٹو ہیو انکلوڈ فائبر بفور کنزیومنگ یور لنچ اینڈ ڈنر. یہ چیز جو ہے فائبر میں کیا لیں؟ فائبر میں سیلڈس کو, اگر سیلڈس کھانے کے ساتھ سیلڈ بھی لے لیں. ہاں سیلڈ تو لیا جا سکتا ہے کامن, لیکن جو اصل میں فائبر ہوتا ہے نا وہ سیڈز اور نٹس میں ہوتا ہے. صرف جو کون سے سیڈز اور نٹس؟ فلیکس سیڈز آر ویری کامن. تو کھانے سے پہلے کون بیٹھ کے فلیکس سیڈ کھائے گا؟ ضروری نہیں ہے آپ نے کھانے سے پہلے کھانے ہیں. یو کین جسٹ اسپرنکل سم سیڈز اوور یور سیلڈ. اور کون سے سیڈز یا نٹس کھاتے ہیں؟ ملٹی سیڈز بھی آج کل آ رہی ہیں. فلیکس سیڈز ہیں, پمکن سیڈز ہیں, سیسمی سیڈز ہیں. دیز آر وہ ویری اپنے کامنلی بندہ اویلیبل ان پاکستان. وہ سیلڈ کے اندر ڈال لے, سیلڈ کے اندر ڈال سکتے ہیں. ایون روٹی اینڈ رائس کے اندر آپ تھوڑے سے ایڈ آن کر سکتے ہو. یا یو کین کنزیوم دوز سیڈس اینی ٹائم ان دا ڈے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میل سے پہلے آپ سیلڈ لے لو, بٹ جو فائبر ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ آپ لے سکتے ہو پورے دن کے اندر. اور پروٹین 1 گرام پر کے جی آف باڈی ویٹ مینڈیٹری ہے. یہ تو اس سے نیچے تو بات ہی نہیں ہے, اس کے اوپر کی بات ہے. تو اتنا پروٹین کانٹینٹ ہونا چاہیے ان کی ڈائٹ کے اندر ٹو سپورٹ دا فیٹ لاس. اور اس کے علاوہ کیلوری ڈیفیسٹ از کامن. اس کے علاوہ کوئی راکٹ سائنس اس کے لیے علیحدہ سے نہیں ہوتا. گٹ ایشوز جو اتنے کامن ہیں آج کل, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بہت زیادہ گٹ ایشوز ہیں آج کل لوگوں کے. لیٹ ایٹنگ, رات کی ایٹنگ, نو اسپیسیفک ٹائمنگس ٹو ایٹ اینی فوڈ. کبھی کل ناشتہ صبح 9 بجے کیا تو آج 1 بجے ہو رہا ہے. پھر رات کا اگر کل برنچ کیا تھا تو رات کا ڈنر تھا, اور پھر آج 3 میلز ہو رہے ہیں. ایک تو فریکوینٹ ایٹنگ بھی آپ کو اس طرف لے کر جاتی ہے, ایسیڈیٹی اور گٹ کے پرابلمس جو ہوتے ہیں اس کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو پور ٹائمنگز ہوتی ہیں کھانے کی, اسپیشلی بیفور سلیپ, بیڈ پہ جانے سے پہلے اگر آپ 2-3 گھنٹے پہلے اگر کھا لیں گے نا تو بہت حد تک آپ اس چیز سے بچ جاتے ہو. تو میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے جن کو یہی گرڈ کے پرابلمس تھے اور گٹ ایشوز تھے, اینڈ ہی واز ٹیکنگ 2 بگ میلس. کیلری کے اندر ہی لے رہے تھے وہ اپنی کیلریز کی ریکوائرمنٹ ویٹ لاس کرنے کے لیے. ان کی 1800 تھی اور 1800 ہی وہ لے رہے تھے, بٹ ہیونگ 2 بگ میلس. وہ انٹرمیٹنٹ ٹائپ آف ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بٹ انٹرمیٹنٹ واز ورکنگ آن ہیم فار ویٹ لاس, لیکن اس کا سائڈ افیکٹ ان کی گٹ پہ آ رہا تھا. ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو رہی تھی ان کو. سو پھر ہم نے کیا کیا کہ وہی 1800 کیلوریز کے ان کے 3 میلس کر دیے. بریک فاسٹ, لنچ اینڈ ڈنر کر دیا. ان کی ایسیڈیٹی ود ان 2 days گون. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی ہر کسی کے اوپر ورک نہیں کرتی ہے. کسی کا جو اسٹامک ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا فار ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اگر آپ کا اسٹامک خالی ہے تو وہ پروڈیوس کرتا ہے ایسڈس, اور ون آف دا اسٹرانگیسٹ ایسڈ از ان آور اسٹامک. تو وہ پھر آپ کی والس کو اندر سے نا کھانا شروع کر دیتا ہے اگر آپ نے بہت لمبے عرصے تک کے لیے خالی رکھا ہے اس کو. تو اپون ویکنگ اپ ان دا مارننگ ہیو سم تھنگ, اور اس ایسڈ کو ڈائلیوٹ کرنے کی آپ کوشش کریں. صبح اٹھ کے کیا سب سے پہلے, ویسے واقعی یہ بھی اچھا کویشچن ہے, صبح اٹھ کے بندہ کیا لیوکوم واٹر سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں سب سے اچھا. اور فیٹ سے اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو بہترین چیز ہے. فیٹ سے کوکونٹ آئل لے لو, سیڈز لے لو, نٹس لے لو. وہ آلمنڈس کا بڑا کانسیپٹ تھا, کچھ عرصہ تک چلتا رہا ہے کہ صبح اٹھ کے بادام کھانے ہیں. سو وہ چیزیں آپ, وہ جو اولڈ چیزیں ہیں نا وہ دوبارہ سے لے کر آئیں اپنی ڈائٹ کے اندر. انڈے لے لیں بوائلڈ, وہ بھی فیٹ کا اچھا سورس ہوتے ہیں. تو اینی تھنگ فیٹ کنٹیننگ وہ آپ کی صبح کی سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے. اور صبح کے ٹائم اگر آن این ایمٹی اسٹمک لوگ ورک آؤٹ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں؟ واٹ آر یو ریکمینڈنگ؟ وٹ ایور دے آر کنوینئنٹ ود ڈو دیٹ. آج کل تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اگر ورک آؤٹ کا ٹائم آپ کو صبح ہی ملا ہے اور صبح ہی آپ کمفرٹیبل ہو تو کرو, پلیز کرو, اسی ٹائم پہ آپ کر لو. تو دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول فار دیٹ. آپ صبح اگر کمفرٹیبل ہو, اگر آپ کی باڈی کو بہت الائیو فیل ہوتا ہے صبح کے ٹائم کرنے میں, تو ڈو دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اب ایک جو چیز ہوتی ہے نا وہ سب پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو وہ ناشتہ کرنے کے 2 گھنٹے بعد کرنی ہے. اگر آپ اس رول دے دو لوگ فالو بھی نہیں کرتے ہیں, اور وہ ہر کسی کی لائف اسٹائل میں فٹ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ رات کے ٹائم ایکسرسائز کر کے اچھا فیل کرتے ہو, آپ کو اچھی نیند آتی ہے, تو ڈو دیٹ, کر لو. شام کے ٹائم کرنا تو کر لو بھائی, کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے. وہی دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو ایکسرسائز از وین ایور دا ایکسرسائز از بینگ ڈن. ٹرو, وہی ٹائم اچھا ہوتا ہے جس ٹائم پہ بھی آپ کر لو, لیکن ڈو دیٹ. اچھا مائٹوکونڈریا کے اوپر آتے ہیں. آج کل مائٹوکونڈریا کے اوپر بہت زیادہ بات چل رہی ہے کہ diseases are of the metabolic nature now, and they're talking about it a lot. There's a lot of research being done. سارے بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا مائٹوکونڈریا کیا ہے, اور میٹابولک
हेल्थ क्या होती है, आई मीन व्हाट डू यू मीन? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया आप ज़रा हमारे ऑडियंस को पुराने अपनी किताबों में ले जाएं ज़रा, मैट्रिक और एफएससी की जब बायोलॉजी में पढ़ते थे. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ बेसिकली द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो वहाँ से बिजली मिलती है हमारी बॉडी को और एनर्जी मिलती है. तो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी ही सर्वाइव कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर. और ये जितनी भी डिकेइंग हो रही है ना, जो जितना हम अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स के ज़रिए जो अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी के साथ नहीं हो रहा है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट आ रहा है. ओके. तो यू आर एजिंग योर माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली. अच्छा, तो एजिंग भी इसके साथ रिलेटेड है? एग्जैक्टली, एजिंग इसी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है. अच्छा, अब जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही निकलती है. एटीपीज जो रिलीज होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलीज होंगे. और क्रिएटिन भी तो एटीपी की रिप्लेनिशमेंट करता है. Exactly. तो क्रिएटिन डज द सेम थिंग. ऑलमोस्ट द सेम थिंग, क्योंकि वो एनर्जी पे प्रोवाइड कर रही होती है. एंड बेसिकली इट ट्रिगर्स द माइटोकॉन्ड्रिया टू रिलीज द एनर्जी. तो इसके मैकेनिज्म में वो चीज़ होती है. माइटोकॉन्ड्रियल लेवल के ऊपर अब हमारी ऑडियंस अगर अपने आप को बहुत एजुकेट कर लेती है तो इनको चीज़ें ना इन डेप्थ समझ में आ जाएंगी और माइंड सेट इनका बड़ा वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि बेसिकली अच्छा ये सिर्फ फूड हमारे मुंह में नहीं जाता और मैदे में नहीं जाता, ये कहीं और भी जा रहा है और वहाँ से ये एनर्जी रिलीज कर रहा होता है. एब्सोल्युटली. अच्छा, अब जो बहुत हमारे सोसाइटी में अच्छे एजुकेटेड लोग भी हैं, दे नो अबाउट द कैलोरीज, दे नो अबाउट द मैक्रोज, दे नो वेयर एग्जैक्टली द एक्स्ट्रा कैलोरीज गोज. आपके लिवर में जा रही होती हैं ग्लाइकोजन की शक्ल में, फिर आपके मसल्स में स्टोर हो रही होती हैं. बट जो एनर्जी जा रही है वो आपके एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया में भी ट्रांसफर हो रही है. और वहाँ जाके फर्नेस फ्यूल की तरह बर्न हो रहा है बेसिकली. तो आपकी ना क्रॉनिक जो स्ट्रेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल एजिंग की तरफ आपको लेकर जा रही होती है. आपके सेल्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिके की तरफ जा रहे हैं. तो अब माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आपने बचाना है तो आपको स्ट्रेस मैनेज करनी है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, दोनों तरीके की. और साथ में आपने अपने स्क्रीन टाइम को कम करना है. वही बोरिंग चीज़ें 4-5 स्टेप्स हैं कि वापस जाके वही चीज़ें हैं. एंड लिटरली ऑनेस्टली यही चीज़ें हैं और दिस इज़ द साइंस बिहाइंड इट. और द एक्चुअल थिंग वेयर पीपल फील देमसेल्व्स स्टक is not the knowledge. People know about all of these things. They're stuck because of the lack of accountability and consistency. वही चीज़ है कि आपको ना शैतान भड़का देता है रास्ते से. और उस मोमेंट में कंट्रोल करना ही सब कुछ है. और जो दिमाग में नेगेटिव बातें आ रही हैं, कल से कर लूंगा, बस आज कर लेता हूँ, कल कभी नहीं आता. वो कल कभी नहीं आता. वो कभी भी नहीं आता है. मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, वो नहीं आता. मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि ये कल कभी नहीं आता, जो मर्जी हो जाए. सही बात है. एक रैपिड फायर करते हैं कि what the internet gets wrong. ठीक है. कॉर्टिसोल मतलब आप वेट लूज नहीं कर सकते. ट्रू और फॉल्स? व्हाट डू यू थिंक? फॉल्स. कार्ब्स आर इविल. फॉल्स. डिटॉक्स टी से फैट मेल्ट होता है. रॉन्ग. पीसीओएस एक सिंगल डाइट से क्योर हो जाता है. नो. फॉल्स. 2 वीक्स में रिजल्ट नहीं तो प्लान बेकार. क्या कहें, कुछ लोगों के लिए तो ट्रू है, कुछ के लिए फॉल्स है. सप्लीमेंट्स कैन रिप्लेस स्लीप. फॉल्स. वुमेन शुड ईट एग्जैक्टली लाइक मेन. फॉल्स. वन इन्फ्लुएंसर प्लान फिट्स ऑल. एक ही को चिप दो सब कुछ. फॉल्स. दिस इज बेसिकली व्हाट मोस्टली डाइटिशियंस आर डूइंग दीस डेज. बेसिकली एक प्लान बना के रखा होता है, वो सबको दे देते हैं. यस. अच्छा, आप 5 टेक अवेज देने हैं आपने. एक आपने देना है फूड हैबिट, एक वन मूवमेंट हैबिट, एक स्लीप हैबिट, एक स्ट्रेस हैबिट और एक माइंडसेट हैबिट. ओके. 5 टेक अवेज. फूड हैबिट होनी चाहिए to incorporate some fiber and protein before you start your meal. Okay, perfect. One movement habit. सिट अप. अगर आप 1 घंटे के लिए बैठे हुए हैं ना तो उठे अपनी सीट से 2 मिनट वॉक करें. 2 मिनट वॉक करना. अच्छा, हर 30 मिनट के बाद ना, ये मैंने भी एक पॉडकास्ट में सुना. हाँ, तो ब्रेक योर सिटिंग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. यस, इट मेक्स अ ह्यूज. और ये इससे आपके 5000 स्टेप्स कवर हो जाते हैं पूरे दिन में. ये बिजी प्रोफेशनल्स जो वर्किंग कर रहे होते हैं ना, उनके लिए हर 30 मिनट बाद बेसिकली उठे और 2-3 मिनट की वॉक कर लें बस. अगर 30 मिनट है तो 3 मिनट, अगर 60 मिनट है तो 6 मिनट. अच्छा. अगर 2 घंटे हो गए हैं तो फिर आपको 12 मिनट. इस तरह से ना प्लस करते जाएं. वन स्लीप हैबिट. स्लीप से पहले जो है ना, आपने 40 मिनट पहले फ़ोन स्क्रीन नहीं देखनी. स्ट्रेस के लिए आपने डीप ब्रीदिंग करनी है दिन में 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर एंड शाम को. वन माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए कोई अच्छी सी हैबिट बता दें. लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड टॉक टू यू एंड से दैट यू कैन डू इट. अगर कोई भी चीज़ आपको तो इससे बाकियों का ना लगने लग जाए कि पागल हो गए.
वॉशरूम में जाके कर लो एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. गुजरते गुजरते चलना हो गया. नहीं, और ये काफी सिली लगता है बट इट हैज नहीं, मैं तो आई टॉक टू माई सेल्फ एज वेल. मैं तो अपने साथ पूरी एक मीटिंग करता हूँ. Self talk बहुत हाँ, important होती है. रेगुलर बेसिस पे. तो आई थिंक until unless you're aware of it. Yes. अगर आप अवेयर ही नहीं है और बातें करी जा रहे बातें हो तो करके फिर बस पागल लगोगे. ठीक Exactly. है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बाय द वे. pleasure. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. Great talking to you. आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. आई एम श्योर बहुत कुछ मिला होगा. मुझे ही बहुत कुछ मिला है. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. छोटे छोटे मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने से आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाती है, बेहतर हो जाती है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.